السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ اس وقت پاکستان کو بچانے کا معاملہ ہے اور آپ نے نہیں جانا، یہ آج پرائم منسٹر نے ہدایت دی ہے اپنے پارٹی ایم این ایز کو کیا ہونا ہے، اور کسی وقت بھی اجلاس بلائے جا سکتے ہیں۔ کیا ہوگا اس اجلاس میں، کیا کر رہے ہیں؟ بیکاز اسلام آباد میں جو ریومر ملز ہیں پوری سپیڈ پہ اس وقت شروع ہو گئی ہوئی ہیں، اس پر میں بعد میں بات کروں گا کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں ریومر ملز اسلام آباد کی۔ لیکن آج کہاں پہ بالکل لگ رہا ہے اب ہم کلائمیکس پہ آ گئے ہیں۔ آج فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے 3 ممبر بینچ کا، اس 3 ممبر بینچ کو جس کو گورنمنٹ، پی ڈی ایم اور یہ تمام لوگ نہیں مان رہی ہے تو شاید میڈیا مان رہی ہے اور پی ٹی آئی مان رہی ہے، اور تو کوئی نہیں مان رہا کہ یہ آئین کی بحث چل رہی ہے ساری۔ اس پہ لا منسٹر آف آل دا پیپل انہوں نے بھی آج صاف کہہ دیا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ فیصلہ قابل قبول ہے، لیکن میرے نزدیک اس سے زیادہ خطرناک لائن جو انہوں نے بولی وہ تھی کہ کیا قابل عمل بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک فیصلہ آیا تھا، جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکٹ کیا تھا، لوکل باڈیز کا الیکشن تھا تو انہوں نے کہا تھا اگلے دن آپ کروا دیں۔ آبویسلی اگلے دن نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ ہوا نہیں ڈسپائٹ دی آرڈرز، تو کوئی آسمان نہیں گرا۔ جب ہم آپ بات کر رہے ہیں پولیٹیشنز کے ساتھ، سرکار کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اگر نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ رگڑے گی تو چیف الیکشن کمشنر کو رگڑے گی، ان کا مسئلہ ہے، گورنمنٹ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ خیال یہ ہے کہ یہ چیف ایگزیکٹو جائے گا، جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب نہیں گئے تھے خط نہ لکھنے پہ۔ آئدر وے ونر کوئی بھی نہیں ہے، نظام بالکل اس وقت ایک ٹپنگ پوائنٹ پر سب کچھ آ گیا ہے۔ اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایز وی اسپیک ابھی کسی بھی لمحے شروع ہو رہی ہے فیڈرل کیبنٹ کی ایک ایمرجنسی میٹنگ، اور یہ جو ہنگامی اجلاس بلایا گیا یہ بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ آپ نے نواز شریف صاحب کی بات سن لی، آپ نے وزیر اعظم کی بات سن لی، آپ نے لا منسٹر کی بات سن لی، آپ نے انٹیریئر منسٹر کی بات سن لی، اور باقی چھوڑیں اگر آپ نے کچھ نہیں سنا تو ابھی 4:45 کے قریب مریم نواز کا بھی ایک ٹویٹ آیا۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جہاں انہوں نے کہا کہ ہم ایک آئینی تاریخ کے دورائے پر کھڑے ہیں اور ہم نے دیکھنا ہے کہ جنگل کا قانون کے اور یا یہ ہم نے جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا یا فسطائیت کے ساتھ۔ ان کی لائن آئی ہے مریم نواز کی، تم بھی کرپٹ اور تمہیں تحفظ دینے والے ججز بھی کرپٹ۔ اب یہ پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، فیوچر ہیڈ آف دا پارٹی ہیں، اور اس وقت انہی کا ڈاکٹرائن چل رہا ہے جو پلڑے برابر کرنے کا۔ یہ آج شام کا ہے، اب اس سے زیادہ تو ڈائریکٹ اٹیک ہو نہیں سکتا۔ کہاں پہ ہم پہنچے ہوئے، کیا واقعی قانونی جنگ چل رہی ہے یا ایگوز کی جنگ چل رہی ہے؟ ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے، اور کیا بات جا کے رکے گی۔ مسٹر اسٹوڈیو موجود ہیں شعیب شاہین صاحب، فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، سینئر لائر۔ بہت شکریہ شعیب بھائی۔ ہمیں اشتر اوصاف صاحب نے جوائن کیا ہے، فارمر اٹارنی جنرل اینڈ فارمر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم ان لا اینڈ جسٹس، اور ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ لیٹ می اسٹارٹ کوئکلی اشتر آپ کے ساتھ، یہ مجھے بتائیں، نظر یہ آ رہا ہے کہ کل اگر فیصلہ آ رہا ہے اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، جو آج جتنے ہم نے کامنٹس سنے چیف جسٹس صاحب کے، دوسرے ججز کے، جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی ہمیں وہ آرگیومنٹ اتنے اچھے نہیں آئے، دوسری سائڈ کے اسسٹ نہیں کیا، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ 30 اپریل کی ہی یا شاید ڈیٹ پہ وہ آ جائیں گے کہ اس پہ کیا جائے۔ کیا گورنمنٹ اگر نہیں مانتی، کیونکہ ان دا مین ٹائم، سوری ایک چیز میں بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ آؤٹ کرنا ناظرین کے لیے بھول گیا، کہ فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا سخت خط لکھا ہے آج، اور وہ ہے ایڈریس ٹو دا رجسٹرار، جس میں انہوں نے کہا کہ رجسٹرار نے ان کے فیصلے کے خلاف سرکولر نکال کے اس نے وائلیٹ کیا آئین، اور نیگیٹ، انڈو، ڈس اوبے اینڈ وائلیٹ آرڈر ڈیٹڈ 29 مارچ والا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو کردار ہے، جو آپ کا کانڈکٹ ہے، اس سے نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس کمپٹنس، ایبلٹی اور انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں کہ آپ رجسٹرار کے آفس میں بیٹھیں۔ اور انہوں نے اس کے اندر سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی یہ لکھا ہے کہ آپ ان کے چاہے ان کے اگینسٹ ڈسپلنری پروسیڈنگز کریں، بیکاز انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ ویسے بھی یہ بیوروکریٹ ہیں، یہ کیسے بیٹھے ہوئے اس پوسٹ پہ، یہ تو ایگزیکٹو اور جوڈیشری کی جو پاورز ہیں علیحدہ ہونی چاہیے تھی۔ تو وہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا اشتر، جسٹیفائی کیا تھا ہیئرنگ میں کہ یہ سرکولر تھا، یہ تو ایڈمنسٹریٹو چیز تھی، فلانا تھا، اور کوئی انہوں نے تو بیک کیا تھا رجسٹرار کو۔ تو وہ بھی اب کھل کے سامنے آ گئی ہے، سینئر موسٹ جج، چیف جسٹس ادھر، یہ سارے بیک ڈراپ میں کل اگر فیصلہ آتا ہے
اور گورنمنٹ تو کہہ رہی ہم نے نہیں ماننا، تو پھر کیا ہوگا؟ بہت ہی ایک یونیک سا، اور پہلے کبھی اس طرح کی سچویشن نہیں میرا خیال ہے. میں آئی نیڈ ٹو کریکٹ مائی سیلف. مجھے کچھ ایسی چیز 97 میں کچھ ایسی سچویشن آ گئی تھی، اور وہاں پہ سوالات بھی کچھ ایسے ہی تھے کہ کیا ایک سو موٹو لیا جا سکتا ہے، اور کیا آئین کی شک کو اوپر نوٹس دیا جا سکتا ہے کہ اس کو بحال کر دیا جائے، جو کہ ریپیل کر دی گئی تھی. اور وہاں پہ بھی پیرالل بینچز کر رہی تھیں، اور وہاں پہ بھی کام کرنے سے روک دیا گیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو. مجھے یاد پڑتا ہے 10 ممبرز کا بینچ تھا جو کانسٹیٹیوٹ ہوا. سعید الزمان صدیقی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. اور وہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن تھی جہاں پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ غلط پریکٹسز ہیں یہ، اور یہ ون مین شو والا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف، اور ہسٹری کا بات یہی ہے کہ جو ہسٹری سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں وہی اس سے نقصان پاتے ہیں، اور لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. انفارچونیٹلی اس وقت جو اصل بات ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اصل بات تو معیشت کو صحیح کرنا ہے. وہ تو بات کی بات ہے، لیکن مجھے بتائیں اگر کل یہ فیصلہ آتا ہے اور گورنمنٹ کہتی ہم نہیں مانتے، پھر؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ معیشت کو سیدھا کیسے کرنا ہے اور الیکشن کب کرانے ہیں. تو یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ الیکشن ہونے یا نہیں ہونے، الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے. اور سوال شاید صرف اتنا سا رہ گیا تھا کہ ہائی کورٹ کے پاس جب یہ پٹیشن چل رہی تھی تو ان کو لفٹ کر کے آپ سپریم کورٹ میں کیوں لے کے آئے؟ کیا ہائی کورٹ کے پاس آپ نے نو کانفیڈنس نہیں دے دیا اگینسٹ دی ہائی کورٹس؟ آپ نے اسی طرح اگر 3 رکنی بینچ ہی بنانا ہے تو پھر نو کانفیڈنس نہیں آن دی ادر جج. از دس دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو؟ اگر آپ صحیح فیصلہ بھی کریں لیکن اس کا پروسیجر غلط فالو ہو تو وہ ٹینٹ ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ سے ضرور شیئر کروں گا، وہ یہ ہے کہ جب اس سارے معاملے کا سلسلہ شروع ہوا تو 9 ججز تھے، ان میں سے 2 نے کہا کہ آپ برائے مہربانی اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کر دیجئے، کیونکہ ہم 2 نہیں بیٹھنا چاہتے اس پہ. تو ریکانسٹیٹیوشن کا مطلب اس کو گھٹانا نہیں تھا، بلکہ اتنے ہی، بیکاز سمجھ یہ آتی تھی کہ اتنی امپورٹنس کا میٹر ہے. تو ان 2 کو ریپلیس کر دیں، کوئی اور 2 ججز لے آئیں. ایگزیکٹلی. تو 9 سے کم تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور لیکن کیا ہوا، وہ کم ہوتے ہوتے اب یہ 3 پہ آ گیا ہے. اور جو آپ نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب والی، وہ اس وقت تو لیٹنٹ ہے، لیکن مجھے تو یہ ہے کہ کہیں یہ آگے نہ چلی جائے بات. بجائے اس کے کہ وہ ایک چٹھی لکھتے، وہ لے سکتے تھے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز رجسٹرار کے خلاف، اور اس کے پھر جو نتائج سامنے آتے. ایک سیکنڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کرتے ہیں رجسٹرار کے خلاف، تو وہ تو بیسکلی پھر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا چیف جسٹس کے خلاف بھی کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ ایک جوڈیشل آرڈر ہے، رائٹ اور رانگ، ایک جوڈیشل آرڈر کو آپ ایک سرکولر کے ذریعے، چاہے وہ سرکولر رجسٹرار اپنے تعین کرے یا ایڈمنسٹریٹو جج کے کہنے پہ کرے یا ایڈمنسٹریٹو جو کمیٹی ہے اس کے کہنے پہ کرے، نہیں ہو سکتا. جوڈیشل آرڈر کو آپ اس طریقے سے بے توقیری اس کی نہیں کر سکتے. آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا. اس کا طریقہ ایک ہی تھا کہ ایک نیا بینچ بیٹھے یا لارجر بینچ ہو یا یہی بینچ. ذرا جسٹ ہولڈ یور تھاٹ ہے. یہ آپ نے بڑی ایک الارمنگ بات کی ہے. میں آئی وانٹ ٹو گیٹ سلمان اکرم راجہ آن دس آلسو. سلمان، آپ نے بات سنی اشتر صاحب کی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر بڑی ایک ویو چل رہی ہے گفتگو کی، جس کو ہم سینہ گیزٹ کہتے ہیں، کہ جی جو انہوں نے ایم این ایس کو بھی روکا ہے، شاید بات چیت ایک پروپوزل گیا ہے جس کو کنسیڈر گورنمنٹ سیریسلی کر رہی، وچ از ویری الارمنگ پروپوزل، کہ قومی اسمبلی قرارداد پیش کرے اور پھر کوئی ریفرنس بھی موو ہو سکتا ہے شاید سی جے کے خلاف کہ جی وہ
منوان یا من مانی کر رہے ہیں اینڈ از وائلیٹنگ لا. اب ان دو چیزوں میں اگر آپ یہ بات جوڑ لیں جو اشتر صاحب نے بات کی ہے کہ یہ اگر فائز عیسیٰ صاحب والا جو کیس ہے کیا یہ اس کے ساتھ کوئی پگی بیک ہو سکتا ہے؟ کوئی کین دس کمپلیکیٹ میٹرز؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ دو مختلف معاملات ہیں. جہاں تک تو یہ ریفرنس کی بات ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف کوئی ریفرنس بھیجی جائے، لیکن یہ تو سب ایک تسلسل سے معاملات چل رہے ہیں جن کا مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے الیکشن سے فرار. آئین بہت واضح ہے، کوئی بچہ آپ کو یہ بتا دے گا کتاب کھول کے کہ آئین کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ملک میں جمہوری ہو اور ایک جمہوری حکومت قائم ہو. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 17-18 کروڑ عوام پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو ہیں وہ ایک الیکٹڈ حکومت سے محروم ہیں. یہ ہے اصل مسئلہ. جب تک ایک الیکٹڈ حکومت نہیں ہوگی اور کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہو سکتا، کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی، خواہ وہ معیشت ہو یا وہ کچھ اور ہو. اب اس سے فرار کی خواہش ہے مقتدر حلقوں کی بھی اور ان کی جو ایک یہ اس وقت منظور نظر حکومت ہے اس کی بھی کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانا، ہم ہارنا. تو اگر یہ کل نہیں مانتے، اگر یہ نہیں مانتے، میں گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں نہیں مانتے تو یہ بغاوت کر رہے ہیں آئین پاکستان کے خلاف، یہ بغاوت کر رہے ہیں اور یہ بغاوت کا سلسلہ جاری ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میری ایک وزیر صاحب سے کیئر ٹیکر وزیر صاحب سے بات ہو رہی تھی جو دوست ہیں ہمارے. انہوں نے کہا ہم جب سے کیئر ٹیکر کیبنٹ میں آئے ہیں ایک دفعہ بھی الیکشن کرانے کی بات نہیں ہوئی. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم آئے الیکشن کرانے کے لیے، اور بڑے وہ نانا تھے، وہ بڑے شریف النفس صاحب ہیں. میں کہاں پھنس گیا ہوں، یہاں تو کوئی اور گیم چل رہی ہے، یہاں اور منصوبہ بازی ہو رہی ہے، الیکشن کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. کتنے اب ہفتے گزر گئے ہیں، مہینے گزر گئے ہیں. لہٰذا یہاں ایک بالکل سوچی سمجھی سازش ہے جس کے تحت آئین پاکستان کو مفلوج کیا جا رہا ہے، اور اس کے رستے میں اب سپریم کورٹ چونکہ آ گیا ہے، چیف جسٹس صاحب آ گئے ہیں، تو دریغ نہیں کیا جا رہا کہ ان کی. لیکن سلمان ایک بات بتائیں، یہ جو سب کا اعتراض ہے، اور میرا ویو پوائنٹ جب تک 5 ممبر بینچ تھے کچھ اور تھا، 3 پہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ ایک بینچ 9 سے شروع ہو کے وٹل ڈاؤن کر کے 3 پہ آ گیا ہے، اور 3 کے اندر بھی 2 ججز ہیں جس کے اوپر پہلے سے ہی بڑے اعتراض تھے. تو بہتر کیا ایگو ہے؟ کیا نہیں، میرا سوال یہ ہے کیا ایگو ہے کہ چیف جسٹس کہہ رہے نہیں بس میں نے کہہ دیا تو ایسے ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ایک تو ہماری معلومات شاید پوری نہیں ہے اور کچھ ہم معلومات کو حذف بھی کر دیتے ہیں اپنے ذہن سے. یہ 9 ممبر بینچ شروع ہوا تھا 2 جج صاحبان نے، اور یہ بینچ نہیں ہے، وہ پچھلا معاملہ تھا 1 مارچ کا جو فیصلہ تھا. ہم اس کو سمجھ رہے ہیں جیسے یہ وہی معاملہ چل رہا ہے، کہ وہ معاملہ نہیں ہے. جو 1 مارچ کا فیصلہ تھا اس سے پہلے اس تک پہنچنے کے لیے پہلے ایک 9 ممبر بینچ بیٹھا، اس میں 2 جج صاحبان نے حتمی فیصلہ دے دیا. دیگر 2 جج صاحبان کے بارے میں اعتراض ہوا، انہوں نے کہا ہم بینچ سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود 9 کے 9 جج صاحبان 27 فروری کو ملے. 27 فروری کو ایک انہوں نے آرڈر پاس کیا. یہ اس تمام معاملے میں سب سے اہم آرڈر جو ہے وہ 27 فروری کا ہے، جس پہ 9 جج صاحبان کے دستخط ہیں. انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے کی، ان کو کہا کہ آپ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کر دیجئے. اس آرڈر کے بعد چیف جسٹس صاحب نے بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کیا اور ایک 5 ممبر بینچ بن گیا. وہ پچھلا جو 9 ممبر بینچ تھا 27 فروری تک وہ بینچ قائم تھا. 27 فروری کو وہ بینچ تحلیل ہو گیا. اس بینچ کے حکم کے تحت ایک 5 ممبر بینچ بن گیا. واٹس دا لاجک کہ جس کیس میں پہلے وہ سمجھتے ہیں کہ 9 ججز ہونے چاہیے تھے، اس کو ایک دم آدھا کر دیا اسٹرینتھ کو، پھر لاجک کیا ہے؟ پھر 9 کی لاجک کیا تھی؟ 4 لوگ ہٹ گئے نا. لیکن ججز تو ختم نہیں ہو گئے نا، 8-10 ججز پیچھے بچے ہوئے تھے نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں مجھ سے اگر پوچھتے تو میں ہمیشہ فل کوٹ ہی اس معاملے میں بتا دیتا، اگرچہ یہ معاملہ بہت ہی سادہ ہے. پاکستان کی تاریخ میں شاید 3 دفعہ فل کوٹ بیٹھے ہیں جہاں بنگلہ دیش کو ماننے کا کوئی واقعہ تھا، کوئی ریفرنس تھی، یا آئینی ترمیم کے بارے میں تھا کہ اس کو سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے کہ نہیں. 3-4 واقعات تھے جب فل کورٹ بیٹھا ہے. عام طور پہ 5 ججوں کے بینچ کو بڑا بینچ سمجھا جاتا ہے. 9 سے شروع ہو کے وہ 5 پہ آئے، ٹھیک ہے 7 بھی ہو سکتا تھا، 9 بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ سپریم کورٹ کو ختم کرنے کا جواز تو نہیں ہے. آج جو ہم صورت دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ نے سپریم کورٹ کو تحلیل کر دیا. اور یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا، سپریم کورٹ کا وجود عمارت سے نہیں ہے، ججوں کے بیٹھنے سے نہیں ہے، وہ عوام کے دل میں تعظیم سے ہے. جب ایک حکومت پیچھے پڑ جائے سپریم کورٹ کے، مذاق اڑائے، ججوں پہ تہمتیں لگائے، تو سپریم کورٹ کئی دہائیاں اب کھڑا نہیں ہو سکے گا. اس ملک میں سپریم کورٹ ختم ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر جو نفاق ہے یہ بھی انتہائی افسوسناک ہے، اور تاریخ فیصلہ کرے گی کہ اس نفاق کا کیا اثر ہوا اور اس نفاق کو. I have some more questions for you، لیکن پہلے ذرا شعیب صاحب کو بھی اندر لے آؤں، بحث کے صبر سے بیٹھے ہوئے. شعیب بھائی 2 سوال.
پہلے یہ بڑا کویسچن چل رہا ہے کہ گورنمنٹ سائڈ پینٹ یہ کر رہی ہے کہ جیسے سپریم کورٹ بہت ڈیسپریٹ ہے, ڈٹرمنڈ ہے رہا, لیٹ می ری فریز مائی ورڈ, کہ جی الیکشن پہ تو بحث ہے ہی نہیں, ہم بھی کہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے, کہ جی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے, فیور کر رہی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو, پی ٹی آئی کو. پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے گلے کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے پارٹی بھی نہیں بننے دیا, اور اسد عمر صاحب کو کورٹ انوائٹ کرتی ہے ٹو ایڈریس دا کورٹ. اب یہ تاثر بڑا مضبوط ہوتا ہے کہ ایک دوسری پارٹیز کو آپ نہیں بولنے دے رہے, ان کو آپ پارٹی نہیں بنا رہے, ایک پارٹی کے آپ سیکرٹری جنرل کو بلوا رہے ہیں, تو پھر تو یہ تاثر دوسری سائڈ کے ہاتھ میں آپ پکڑا رہے ہیں نا. اور اپنے بھی آپ کے ججز کے سارے پھڈے ہیں, سمجھ نہیں آتی, 9 ایک طرف آپ کہتے ہیں 9 جج سنیں گے, پھر اسی مقدمے کو آپ لے آتے ہیں 3 ججز پہ, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر 2 بندے ریکیوز ہو گئے ہیں, 2 ہٹ گئے ہیں, آپ دوسرے ججز ریپلیس کر لیں, وہ آپ ریپلیس نہیں کرتے. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, اس سے ایک تاثر تو جاتا ہے دوسرا. دیکھیں پہلی بات اسد عمر کا مجھے بتائیں کیسے جسٹیفائی ہو سکتا ہے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز پہ کوئی نہ آئے اور آپ ایک پارٹی کا باقی باتوں کا جواب بعد میں دیتا ہوں. سب سے پہلے بات آپ کے کوسچن کا جواب دے دیتا ہوں. اسد عمر صاحب خود نہیں آئے, اسد عمر صاحب کو بلایا ضرور گیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم دوسری سائڈ سے پوچھ لیتے ہیں. ہوا یہ کہ سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کو بلایا گیا تھا. سیکرٹری خزانہ نے جو آ کر کے انفارمیشن دی وہ انکمپلیٹ تھی. سیکرٹری خزانہ خود نہیں آیا, ایڈیشنل سیکرٹری آیا, اس نے کہا جی سیکرٹری خزانہ صاحب بیمار ہیں, اور اس نے جو انفارمیشن دی دیٹ واز انکمپلیٹ. اس نے جب سوال و جواب کیے کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا. بندہ ہوتا ہے نا, نہیں میں ہی از ناٹ اے پارٹی ٹو دا کیس. میں بتا رہا ہوں اسد عمر کس طرح ہے پارٹی ٹو دا کیس؟ وہ تو پٹیشنر ہے نا, سبتین بھی ہے, شاہ محمود قریشی بھی ہے, باقی لوگ بھی ہیں. اسد عمر از آلسو پارٹ آف دی پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل ہے. کیا اس پٹیشنر کا شاہ محمود قریشی تو ہے, اور بھی پٹیشنر نہیں, لیکن میں بات کر رہا ہوں اسد عمر کو جو بلایا. اسد عمر کا مجھے نہیں پتا. اسد عمر بھی پٹیشنر ہے, اسد عمر بھی شاید پٹیشنر ہے. اچھا, پھر جب ایک بات بتاؤں, انہوں نے کہا کہ ہم پٹیشنر سائڈ سے انفارمیشن کی اتھینٹسٹی لے لیتے ہیں, جو کچھ آپ نہیں بتا رہے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. اور اس پہ پھر علی ظفر صاحب چونکہ وکیل ہیں, اس میں ظاہر ہے وہ فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ہیں, انہوں نے بلایا اسد عمر کو, انہوں نے بلایا حماد اظہر کو کہ جی یہ سابقہ فائنانس منسٹر ہے, اس لیے یہ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. وہ انفارمیشن جتنی چاہیے تھی کورٹ نے اتنی انفارمیشن لی, اور ساتھ ان کو کہا. اچھا کل یہ نہیں مانتے, انہوں نے کلیئر انڈیکیشنز ہے کہ نہیں ماننا, انہوں نے کہہ دیا ہم نے نہیں ماننا. ان کا مجھے جملہ, آخری جملہ میرے دماغ میں اٹکا ہوا ہے جو لاء منسٹر نے کہا ہے, کیا قابل عمل ہے کہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں کر سکتے. پھر کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کریں, وہ کہتے ہیں یار یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے, سو لیٹ دیم ہینگ دا چیف الیکشن کمشنر, ہمیں کیا ہے. دیکھیں الیکشن کمیشن نے تو آ کر کہہ دیا نا, الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہمیں یہ فیسلٹیز دے دیں, ہم سے الیکشن لے لیں. ہم تو الیکشن سے نہیں بھاگ رہے, ہم تو پارٹی نہیں بنے ہوئے. لیکن ان کی ایک پریزمپشن آپ یہ بھی تصور کر لیں, عرفان قادر صاحب کل تک معاون خصوصی تھے پرائم منسٹر کے, اپنے انہوں نے سواتی صاحب وکیل کو سپر سیڈ کر کے اس معاون خصوصی سے ریزائن لے کے آج ان کی طرف سے پیش ہو گئے ہیں. عرفان قادر صاحب الیکشن آپ کے زمانے میں فروغ نسیم صاحب تھے پی ٹی آئی کے, وہ بھی ریزائن کر کے چلے گئے تھے, جنرل باجوہ کے وکیل 2 بار ہی بنے تھے, تو پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی سارے کرتے ہیں. میں آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں, یہاں آپ کو یہ ریلیشن شپ بتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو یہ کہتا ہے میں نان پارٹیسن ہوں, تو ایک معاون خصوصی کو ریزائن کرا کے ان کی طرف سے پیش ہوئے. میں آپ کو ان کا ایک طرح سے ایک انکلائنیشن ٹورڈز دی گورنمنٹ میں بتا رہا ہوں. لیکن اچھا 2-3 چیزیں میں آپ کو واضح کر دوں. آج میں سارا دن ادھر کورٹ میں تھا. پہلی بات تو یہ کہ آج جج صاحبان نے, چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے مستقل بنیادوں پر کہ 2 جج صاحبان نے ریکیوز کیا, کوئی آرڈر بتا دیں, انہوں نے کوئی ریکیوز نہیں کیا. 27(2) کے آرڈر ڈسینٹنگ نوٹ میں انہوں نے ریفر کیا ہوا کہ 2 برادر ججز ہیو ریکیوزڈ, انہوں نے کہا نہیں ہوا. سنیں نا, وہ تو فیصلے میں لکھا ہوا ہے, یہ منصور شاہ صاحب کے فیصلے میں ہے کہ وہ ریکیوز کیا انہوں نے. ایکسپلین کر دوں نا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ جب ریکیوز کیا جاتا ہے وہ جوڈیشل آرڈر میں لکھا جاتا ہے. امین الدین نے کہا, سنیں نا سر میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ بات میں سارا دن ادھر ہی تھا, جو امین الدین صاحب نے ریکیوز کیا لکھا ہوا ہے کہ میں ریکیوز کر رہا ہوں اس وجہ سے کر رہا ہوں. مندوخیل صاحب نے کیا, میں کلیریفائی کر دوں گا سر, جو مندوخیل صاحب نے کہا لکھا ہوا ہے کہ میں ریکیوز کر رہا ہوں. جو 27(2) کو نیا بینچ تشکیل دینے کا معاملہ ہے اس میں صرف یہ کہا ہے 9 کے 9 ججز نے کہ آپ نیا بینچ تشکیل دے دیں. اس میں کوئی ریزن نہیں ہے کہ ان 2 جج صاحبان نے ریکیوز کر لیا ہے. 9 سے 3 کی کوئی لاجک سمجھ آتی ہے؟ جی بالکل آتی ہے. کیا میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو جج ختم ہو گئے, باقی نہیں, ججز کی بات نہیں ہے. ایک فیصلہ آ چکا ہے, اب صرف 3 سوال فارمولیٹ کیے ہیں کورٹ نے.
اور بڑے اتفاق کی بات ہے. نہیں انٹرلنک نہیں بنتا نا. سنیں نا سر, اس وقت ابہام تھا کہ کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈیٹ دے گا, گورنر دے گا یا الیکشن کمیشن دے گا. وہ ابہام دور کر کے آرڈر کر دیا 3/2 کی میجارٹی سے, جس پہ اب تک بحث چل رہی. وہ آج سارا دن وہ بھی بحث بھی چلتی رہی, کورٹ نے اس کو بھی کلیریفائی کیا. اب ہم آگے آ جاتے ہیں کہ اس وقت کیا کوسچنز ہیں. صرف 3 کوسچنز ہیں جس کے لیے جو فل کورٹ کی بات ہو رہی ہے نا. فل کورٹ لاسٹ ٹائم بنا تھا جب یہ فوجی عدالتیں بنی تھی نا, اس کے کیا بیسک سٹرکچر کانسٹیٹیوشن کا ہے آپ کے خیال میں فل کورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے میرے خیال میں تو ہے, پورے ملک کا ڈیموکریٹک فیوچر ایٹ سٹیک لگا ہوا ہے. میں بتاتا ہوں نا, 3 سوال کیے اور ریسپونڈنٹ سائڈ نے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں 3 سوال کیا تھے. کیا الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ پریزیڈنٹ کی دی ہوئی ڈیٹ کو از خود چینج کر دے؟ ایک لفظ نہیں کہا اٹارنی جنرل نے, اور ایک لفظ نہیں کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے. نمبر 2, کیا آئین کے تحت 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ایک اس تو سارے اگریڈ ہے کہ ہونے چاہیے, سب نے کہا ہونے چاہیے. تیسری صرف ایک تھی کہ جو ریزنز دیے الیکشن کمیشن نے وہ درست ہیں کہ غلط ہے. میں اس پہ آتا ہوں, ایک سوال جواب تھا, اور چوتھا کوئی کوشچن ہی نہیں. میں بریک لینا ہے مجھے, لیکن ایک کوئک جواب چاہیے. آج چیف جسٹس نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا اٹارنی جنرل کو کہ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ بات تھی جس کو عرفان قادر صاحب نے ہائی لائٹ کیا, اور ان کا آپ 3-4 پہ اڑے رہے, اور انہوں نے کہا کہ کیا صدر ڈیٹ دے سکتا ہے مشورے کے بغیر, اور وہ تو ہر چیز میں مشورے کا پابند ہے پرائم منسٹر کا. کیا پریزیڈنٹ صاحب ڈیٹ دے سکتے تھے جب تک پرائم منسٹر کی ایڈوائس نہ ہوتی؟ نہیں, اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی پریزیڈنٹ کو فرائض تفویض کرتا ہے قانون اور آئین, اس کے تمام معاملات جو ہیں وہ بائنڈ ہوگا, he'll be bound by the advice of the cabinet and the prime minister wherever the case is. تو پھر انہوں نے کیوں ایجیٹیٹ نہیں کیا یہ پوائنٹ؟ دیکھیے میری بات بھی سن لیں اس پہ. ہاں میں آتا ہوں سلمان, I'll come to you. Let us finish. یہ ججمنٹس بھی اس کے اوپر ہیں. دوسری بات بڑی سمپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا صدر مملکت ان ہز اون وزڈم اس طرح کی کچھ چیز کر سکتا ہے بجائے مشاورت کے, کہ بھئی اس کے اندر جو لاجسٹکس ہیں, اس کے اندر جو فائنینسز کا سلسلہ ہے, اس میں جو سیکیورٹی ایشوز ہیں, یہ آئی تھنک آپ کا سگنل فریز ہو گیا. جی سلمان ویری کوئکلی دین آئی ول ٹیک اے بریک. دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ تمام بحث کہ کیا صدر مملکت جو ہیں الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 کے تحت بغیر پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے ڈیٹ مقرر کر سکتے, یہ پوری بحث ہوئی تھی جو 1 مارچ کا آرڈر آیا ہے. میں صدر مملکت کے لیے پیش ہوا تھا ڈاکٹر الوی صاحب کی طرف سے, اور یہ تمام بحث ہوئی تھی, اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں وہ کر سکتے ہیں. پرسونا ڈیزگناٹا کا ایک ہمارا تصور ہوتا ہے قانون میں, اور اس میں اور مثالیں موجود ہیں. جب صدر ایکٹ کرتے ہیں, اومبڈسمین کے معاملات میں اپیل سنتے ہیں, یا یونیورسٹی میں بطور چانسلر ایکٹ کرتے ہیں, بہت سے معاملات ہیں جہاں وہ ایڈوائس کے بغیر کام کر سکتے ہیں. لہٰذا یہاں ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا. آپ کو فیصلہ صحیح لگے یا غلط لگے, یہ فیصلہ آ چکا ہے. اس معاملے میں ان کو ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ فیصلہ موجود ہے, اس کے خلاف کسی نے کوئی ریویو بھی فائل نہیں کیا. اس لیے یہ بات تو ہو چکی ہے ختم. دوسری بات جو 30 اپریل کی تاریخ تھی صدر مملکت نے وہ اپنے آپ نہیں دی, ان کو یہ تاریخ الیکشن کمیشن نے دی تھی. الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 30 اپریل اور غالباً 7 مئی کے دوران کسی دن بھی الیکشن کرایا جا سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے الیکشن کمیشن کی دی ہوئی تاریخ کو ہی قبول کیا, کیونکہ اپنے آپ تاریخ نہیں دی انہوں نے. ٹھیک ہے, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد آگے بڑے سیریس سوالات ہیں, وہ وہی ہیں بیکاز سارا نظام اس وقت خطرے میں پڑا ہوا ہے. کل کے دن از کریٹیکل, اور کل کیا ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, میں چاہ رہا ہوں تینوں سے اپنے گیسٹ سے کروں کوئک آنسرز. اشتر آپ سے شروع کرتا ہوں. آج چیف جسٹس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ایک موقع ہے کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ جائیں, بات کریں, ورنہ ہمارے پاس تو سلوشنز ہیں ہی, ورنہ آئینی طریقہ کار تو ہے. اور مجھے سمجھائیں, یہ بحث چل رہی ہے کہ اگر 90 ڈیز کی لمیٹیشن ہے یا آئین کے مطابق جو بھی کرنا ہے, کیا دونوں پارٹیز مل کے
اپنی مرضی سے ڈیٹ سیٹ کر سکتی ہیں جو آئین کی قدغن سے باہر ہوں یا آئین کی لمیٹیشن سے باہر ہوں؟ کیا یہ نظریہ ضرورت آ رہا ہے ایک نیا، چاہے وہ ٹیمپریچر نیچے کرنے کے لیے ہو؟ یہ کیا ہو سکتا ہے قانونی طور پر؟ 3 سوال ہیں، یہ ایک سوال نہیں ہے. پہلی بات کہ جو چیف جسٹس صاحب نے بات کی، میں اس کو سراہتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ عدالت میں آنے ہی نہیں چاہیے تھے. یہ معاملات جو ہیں یہ عدالت سے باہر ہونے چاہیے، بیکاز یہ پولیٹیکل کوشچنز بنتے چلے جا رہے ہیں. پولیٹیکل تھکٹ کی بات ہے جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا اور باقی ججز نے بھی یہ بات کی. بٹ لیٹس ناٹ گو دیئر ایٹ دا مومنٹ. کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو میں بھی یہ بات بہت عرصے سے کر رہا ہوں اور جن سے میں ذاتی طور پہ مل سکتا تھا اپنی پریویس پوزیشن میں، اور اب بھی جب میں ملک واپس آیا ہوں تو جن سے میں مل سکا ہوں ان سے میں نے یہی بات کی ہے کہ ان معاملات کو بیٹھ کے طے کر لیں. بالکل سر وہ تو بات گزر گئی ہے سر، وہ تو پیچھے رہ گئی باتیں. مجھے پہلے قانونی بتائیں کل کو کیا گورنمنٹ نہیں، میرا سوال ہائپوتھیٹیکلی کرتا ہوں اس بیسس پہ آج عمران خان صاحب اور پرائم منسٹر ملاقات کریں اور وہ طے کر لیں نہیں ہم الیکشن فیبروری 2024 میں کرائیں گے. کیا کر سکتے ہیں؟ کیا اپنی مرضی سے ڈیٹس آئین کی لائنز کے بغیر وہ کر سکتے ہیں سیٹ؟ ابھی کیا سلسلہ بن گیا؟ کیا ابھی بھی اگر کورٹ آرڈر کرے تو کیا وہ 90 ڈیز میں ہوں گے؟ نہیں، اٹ ول گو بیونڈ 90 ڈیز، ہے نا. سو سچویشن ہیز کم اباؤٹ ویئر یہ 90 ڈیز سے بیونڈ چلا گیا. ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں، آئین بنانے والوں نے اسی لیے جہاں 90 ڈیز کا ٹائم دیا وہاں پہ ایک اور شک رکھ دی، اور وہ صرف اسی کے لیے نہیں باقی جگہوں کے لیے بھی ہے کہ جہاں پہ ٹائم لائنز ہوں ان ٹائم لائنز کے بیونڈ اگر کچھ ٹھیک ہے وہ لیگل ہے 224 کی. ٹھیک ہے. سلمان سیم کوشچن، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نیا نظریہ ضرورت بنایا جا رہا ہے؟ بیکاز جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اب یہاں پہ لوگ ہیں سرکار کے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی بات اصل میں یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مجبور کریں کہ ہم عمران خان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس لیے آج بھی یہ بات ہوئی ہے. آئی ایم پوٹنگ اٹ ویری بلنٹلی، یہ آج کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک میں بھی بلنٹلی بات کروں گا نافرمانی کا چونکہ ماحول ہے. دیکھیے مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہنے میں، میرے دونوں طرف دوست ہیں، دونوں طرف وکالت بھی کی ہے، لیکن اب میں بالکل اپنے ذہن میں واضح ہوں کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. آئین کی نافرمانی حکومت کر رہی ہے. اب حکومت نے چونکہ آئین کی نافرمانی کر کے یہ بات ناممکن بنا دی ہے کہ 14 اپریل تک الیکشن ہو سکیں. 14 اپریل ہے 90 دن کی آخری دن جو ہے. اب 14 اپریل تک تو ظاہر الیکشن نہیں ہو سکتے، اس لیے نہیں ہو سکتے کہ الیکشن ایکٹ میں سیکشن 58 جو ہے وہ ایک ٹائم لائن دیتا ہے کہ نامینیشن پیپر ہوں گے، اسکروٹنی ہوگی، اپیل ہوگی وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے کم از کم جو مدت ہے وہ 54 دن درکار ہے. اب اگر کل بھی الیکشن کمیشن یہ کارروائی شروع کرے تو کم از کم 54 دن آگے معاملہ چلا جائے گا اور ہم 14 اپریل سے بہرحال آگے جائیں. اس تناظر میں یہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ اب آپ لوگ بیٹھ جائیے اور دیکھیے کہ اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے. ظاہر ہے 90 دن سے بات آگے جائے گی، 54 دن تو کم از کم وقت ہے. عام طور پہ جو الیکشن کا شیڈیول ہوتا ہے اس میں 60 دن تک کا ایک وقت بن جاتا ہے. اس دورانیے کے دوران اب کس دن الیکشن کرانا ہے؟ 54 دن کو تھوڑا سا کم بھی کیا جا سکتا ہے. الیکشن ایکٹ میں آخری 28 دن جو ہیں وہ کیمپیننگ کے لیے، اس کو 20 دن بھی کیا جا سکتا ہے. یہ وہ مارجن ہے جس میں بات چیت ہو سکتی ہے، ورنہ جو مدت ہے اس کے آپ کو قریب سے قریب کوئی تاریخ جو ہے وہ طے کرنی ہے. 14 اپریل سے قریب تاریخ. جو آئین کا آرٹیکل 254 ہے وہ یہ آپ کو کھلی چھوٹ یا اجازت نہیں دیتا کہ آپ آج بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آئین سے نافرمانی کرنی ہے، روگردانی کرنی ہے اور ہم 6 مہینے یا 2 سال الیکشن نہیں کرائیں گے تو آئین کا آرٹیکل 254 آپ کی مدد کرے گا. بالکل نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ کسی ناگہانی صورتحال میں، اور یہاں جو صورت ہے یہ تو نافرمانی کی صورت ہے، کوئی جی اس طرح اگر ہوگا کوئی چیز اس کے مطلب نہیں کہ اب آپ نے کرنا ہی نہیں، آپ آزاد ہو گئے اس کام سے. یہ مطلب شعیب صاحب یہ پنچایتی اپروچ چلتی ہے، پنچایتی اپروچ ہونی چاہیے. لیٹر لاس پنچایتی نہیں ہے. دیکھیے اس کو غلط آپ سمجھ رہے ہیں. اب ضرورت ہے کوئی تاریخ طے کر دے کہ 14 اپریل تک ہو نہیں سکتا نا. اب 14 اپریل سے آگے جانا ہی جانا ہے. سیم کوشچن ٹو شعیب صاحب. دیکھیں مالک صاحب بات یہ ہے کہ اس کو سرکار والے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں زبردستی بٹھانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ بس ان کے ساتھ بیٹھو اور کرو. اصل میں یہ مس انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں اور مس انڈرسٹینڈ کے ساتھ بدنیتی پہ مبنی ان کو کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے چیف جسٹس کے خلاف بات کرنے کو.
چیف جسٹس صاحب نے یہ پہلے دن کہا کہ سیاسی ڈائلاگ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ کے درمیان ٹمپریچر کم ہو، تاکہ الیکشن تو ود ان ٹائم ہوگا، لیکن الیکشن میں جب آپ جائیں گے الیکشن ڈیٹ والے دن آپ کے درمیان اتنی نفرتیں نہ پھیل جائیں کہ آپ ایک دوسرے کا شکل نہ دیکھ سکیں. دیٹ از دی کاز کہ چیف جسٹس نے کہا پٹیشنر سائڈ اپنے کلائنٹ سے لکھوا کے لائے اور گارنٹی دے، اور گورنمنٹ کا اٹارنی جنرل گارنٹی دے کہ وہ ایک دوسرے کے درمیان ٹو دی منیمم ایکسٹینٹ اتنا آپ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر لیں کہ فار دی پرپز آف الیکشن اپنے ساتھ ان معاملات میں. کچھ آپٹکس بھی ہوتے ہیں نا. دیکھیں ہم تو ہر قیمت ہم کہتے ہیں الیکشن ٹائم پہ ہوں، اور میں تو کنونسڈ ہوں کہ گورنمنٹ آپ وہ تو بھلے نظام گر جائے انہوں نے نہیں ماننا، وہ ہر بار آزمائیں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا آسان نہیں گیم کر دی چیف جسٹس صاحب نے جب آپ نے 9 ممبر بینچ کو 3 ممبر پہ لے آئے؟ اس میں بھی 2 کنٹروورشل ججز آپ کے ساتھ ہیں جن پہ ان کے نزدیک کنٹروورشل اعتراض ہیں. اگر آپ 9 کو ریپلیس کر کے 9 سے ہی رکھتے، اگر آپ نے فل کورٹ نہیں رکھنا آپ نہ کرتے، اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کو پارٹی بنانے دیتے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. پولیٹیکل پارٹی تو پارٹی تھی، آج بھی جو لوازمات جو بولنے نہیں دیا گیا، لوازمات آپ آپٹکس تو ٹھیک کر لیتے. میں مالک صاحب آپ کو بات کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 ممبر بینچ بھی ہوتا نا، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا، پہلی بات. دوسری بات ایک بات بتاؤں، آج بھی کورٹ نے کیا کہا؟ کورٹ نے کہا کہ جب آپ ججز کے خلاف یہ کہتے ہو ہم بائیکاٹ کریں گے، عدم اعتماد کریں گے، ہم آپ کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے، تو جب پارٹی کو آپ ریپرزینٹیٹو مقدموں میں ہمیشہ رائٹ ہوتا ہے، آپ کو جج کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں. ججز پہ آپ نے ججز پہ مسٹرسٹ کیسے کریں گے؟ آپ تو کوئی ریزننگ ہوگی نا. آپ کہتے نہیں سر اس جج سے میرا مقدمہ ہٹا دیں، اور جج پھر فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے باعث کی کوئی ریزن لے کر آئے نا. کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی کوئی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں تو یہ بھی نہیں ہوتا نا کہ ججز ایک دوسرے کو بینچ پر رگڑ دیں. سپریم کورٹ میں تو یہ بھی نہیں ہوتا جو یہ اب فائز عیسیٰ صاحب کو اور چیف جسٹس کا چل رہا ہے. یا ایگزیکٹلی، تو اب تو سپریم کورٹ، اب تو سلمان اٹس اے نیو نارم، اب تو سپریم کورٹ کی ہر چیز نہیں. اور میں تو سپریم کورٹ نہیں نہ رہی. دیکھیں جس کو ہم سپریم کورٹ سمجھتے تھے وہ ایسا ادارہ تو نہیں تھا. اس قسم کا ادارہ سپریم کورٹ ہو ہی نہیں سکتا جو ہم نے کر دیا ہے. اس میں قصور پتہ نہیں سپریم کورٹ کا اندرونی کتنا ہے، لیکن جو اس حکومت نے اور جب ہم کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ، تو اس ملک میں تصور ہم ختم کر رہے ہیں. مجھے یہاں بریک لینی ہے، اور میں آپ لوگوں کے لیے سوال یہ چھوڑا جا رہا ہوں کہ ہمیشہ پاسٹ میں اٹس گوئنگ ٹو بی اے بولڈ کوسچن. پاسٹ میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی بڑے پولیٹیکل یا اس قسم کے معاملات آتے تھے تو سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہوتی تھی، گورنمنٹ آف دا ڈے دوسرے پیج پہ ہوتی تھی، اور سپریم کورٹ کو پوری بھرپور پاور ملتی تھی امپلیمنٹ کروانے کی فیصلے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فریکچرڈ سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ اور اسٹیبلش ڈیفینیٹلی ایک پیج پہ نہیں ہے. کیا ایسی فریکچرڈ سپریم کورٹ اور یہ فل سپورٹ نظام کی اس کے ساتھ نہ ہو، کیا وہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ کروا پائے گی؟ یہ میں پوچھوں گا آپ سے اس بریک کے بعد. اینڈ آئی وانٹ آل مائی 3 گیسٹ ٹو آنسر. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ گیا تھا کہ حقیقت کیا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں سیریس ڈویژنس ہیں. کبھی کہا جاتا تھا 9-5 کی ڈویژن ہے، 9 چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہیں، 6-5 دوسری طرف ہیں. اب اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ شاید سوئچ کر رہا ہے، اور اس لیے سپریم کورٹ کا فل بینچ نہیں بنا کہ جی وہ واٹ ایور کے ریزلٹس اور ہوتے. ہر قسم کی بات ہو رہی ہے. سپریم کورٹ فریکچرڈ ہے. ججز آپس میں کلیئرلی ہیں. فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے آج بھی دیکھ لیں، اور فیصلے ریلیز کرنے کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹڈ ہے، وہ اپنی جگہ ہے. اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ ایک پیج پہ بالکل نہیں ہے. گورنمنٹ ڈیفینیٹلی دوسری طرف ہے. ان تمام چیزوں میں اگر ایکسٹریم فیصلے ہوں گے، کیا سپریم کورٹ امپلیمنٹ کروا پائے گی؟ اشتر آپ سے شروع کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ایک جورسپروڈنس میں ایوالو ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ آرڈر پاس نہیں کیا جاتا کبھی بھی جو امپلیمنٹ نہ کیا جا سکے. ہائی کورٹس کی بھی جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے اس کے بیانڈ وہ ریٹ جاری نہیں کر سکتے. لیکن اس بیسس پہ آپ ایگزیکٹو کی بدماشی تو نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹو کے ہم نے نہیں کرانا. نہیں بدماشی کی بات نہیں ہے. اور ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز جو امپاسبل ہو گئی ہو اس کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. اگر گراؤنڈ ریالٹی واقعی یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ابھی نہیں ہو سکتے تو جو مرضی کورٹ کا آرڈر ہو، ایک چیف ایگزیکٹو آرڈر کر دے
پرائم منسٹر بھی آرڈر کر دے کہ جناب یہ آپ پیسے آپ مہیا کر کے دیں, اور اگر وہ پیسے نہیں ہیں تو کہاں سے مہیا ہوں گے؟ سو اف این امپاسبل سچویشن ہیز بین کریٹڈ, تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دے ول بی سیم جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر جو آپ نے ریفر کیا, جس نے یہ کہا کہ آپ فوری طور پہ کل الیکشنز کرا دیں. سر وہ آرڈر بڑا عجیب تھا نا, کل کر دیں, مطلب کہ 24 گھنٹوں میں تو گھر کا الیکشن نہیں ہو سکتا, بلدیاتی الیکشن کا ہونا تھا, وہ تو آرڈر ہی بڑا عجیب تھا. اگر پیسے نہیں ہیں, اگر لاجسٹکس نہیں ہے, اگر اس کے اندر جو سچویشن ایسی ہے where something is becoming impossible. شعیب صاحب آپ بتائیں. میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے دیکھیں پیسے بھی موجود ہیں, آج بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی, نیت نہیں ہے. نمبر 2 یہ بات بھی انڈر ڈسکشن آئی ہے کہ آپ کے پاس ریزرو فورس بھی ہے, اور چیف جسٹس نے ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن اٹھایا, انہوں نے کہا آپ کے پاس ایئر فورس بھی ہے, آپ کے پاس نیوی بھی ہے, کوئی لڑنے کے لیے تو نہیں بھیجنا, آپ نے تو سیکورٹی کے لیے بندے کھڑے کرنے ہیں, آپ کے پاس ریزرو پولیس بھی ہے. اچھا پھر ایک اور بات, اگر اسٹیبلشمنٹ امپلیمنٹ, آپ کے عہدے سجاد علی شاہ صاحب نے ہی بلایا تھا فوج کو, فوج نے جھنڈی کرا دی, انہوں نے کہا جی آئے ڈیفینس کے تھرو آئے, نہیں آئے, کیا کر لیا سجاد علی شاہ نے, گھر چلے گئے. میرا سوال یہ ہے اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے, فوج کے ان کے پاس کوئی ٹینک پستول تو نہیں ہے نا, سپریم کورٹ ایک مورل اتھارٹی ہے, آرڈر کرتی ہے, گورنمنٹ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے, پھر اگر آپ بڑا کنٹینشس فیصلہ کریں جس کے اوپر پہلے کنٹینشس بنا دیا گیا ہے کہ جی یہ تو اتنا بینچ تھا, 3 ممبر اپنی مرضی کا بینچ بنا کے فیصلہ ہو گیا, امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ سر امپلیمنٹ بھی ہوگا, یہ سب لاجسٹک بھی دیں گے, یہ فنانس بھی دیں گے. آج ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی سیکرٹری فنانس کی اور سیکرٹری ڈیفنس کی, دے ور ریڈی ٹو گیو دی اسٹیٹمنٹس, لیکن انہوں نے کہا جی ہمیں, سیکرٹری ڈیفنس نے کہا کہ ہمیں الگ سے تھوڑا سا ڈاکومنٹس پیش کرنے کی اجازت دے دیں, ہمیں ان کیمرہ سن لیں تاکہ ہم بتا سکیں. یہ فیصلے ان کے پے چیک سے اوپر کے ہیں. لیکن ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بات یہ بات تو درست ہے کہ آج پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں, وہ نہیں چاہتے الیکشن ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ آج اس آئین کے ہوتے ہوئے وہ کہیں ہم الیکشن نہیں کراتے. دنیا میں آپ نے رہنا ہے, سویلائز اسٹیٹ کے طور پر رہنا ہے, آپ انکار کر کے دنیا میں اپنے آپ کو خراب کریں گے, ممکن ہی نہیں ہے کوئی انکار کرے. اشتر صاحب کا خیال ہے کہ کورٹ کو بڑا دھیان سے فیصلہ دینا چاہیے جو امپلیمنٹ ہو سکے. شعیب کا خیال ہے کہ واٹ ایور دے سیز 1-1 کرنا پڑے گا. گراؤنڈ ریئلٹی یہاں پہ اس شہر میں باتیں ریفرنس کی بھی ہو رہی ہیں کہ جی شاید کوئی ریفرنس نہ موو ہو جائے چیف جسٹس کے خلاف, اور ساتھ ہی جب ہم دیکھ رہے ہیں فائزیسا صاحب کے ورڈکٹس اور یہ ساری چیزیں, ایک کھچڑی سی پک گئی ہوئی ہے. کیا فریکچر سپریم کورٹ اسٹیبلشمنٹ کی ایبسلیوٹ سپورٹ کے بغیر امپلیمنٹ کروا پائے گی اپنا ورڈکٹ؟ دیکھیں اگر تمام ادارے ملک کے کہیں کہ ہم نے آئین پاکستان کو نہیں ماننا, ہم نے سپریم کورٹ کو نہیں ماننا, تو اس میں قصور سپریم کورٹ کا یا آئین پاکستان کا نہیں ہے. میں اشتر صاحب کی طرف آتا ہوں جو انہوں نے بات کی, بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری موجودہ صورتحال سے. دیکھیں یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فزیکلی ناممکن ہے کہ 24 گھنٹے میں الیکشن نہیں ہو سکتا. یہاں صرف اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانا, تو کیا سپریم کورٹ اس کے سامنے دبک جائے؟ ہم آج دن تک برا کہتے ہیں چیف جسٹس منیر کو کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات مانی اور لفظ فیصلے کیے, تو ہم ایسے ججوں کو تحسین کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو اسٹیبلشمنٹ کے آگے سر جھکا لیں اور کہے مائی باپ آپ نے چونکہ ہمارا حکم نہیں ماننا لہٰذا آپ بتا دیجیے ہم کیا حکم کریں, ہم وہی حکم کریں گے جو آپ کو پسند ہے, جس کو آپ. تو کیسے سپریم کورٹ انشور کرے گی کہ فیصلہ ہو؟ سپریم کورٹ پھر وہ اس کا اونس آپ پہ روج پہ آئے گا بطور شہری. سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھے, ان کے اشاروں کو سمجھے اور پھر اس کے مطابق فیصلے کرے. سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق پھر مجھے ایک بات بتائیں تو پھر سلمان ویری کوئکلی, پھر بہت کیا ایکسٹرا برڈن نہیں تھا چیف جسٹس پہ کہ وہ تمام آپٹکس اتنے پرفیکٹ رکھتے کہ کوئی بہانہ نہ ملتا کسی کو؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میری جو کچھ اطلاع ہے, لیکن یہ حتمی نہیں ہے, کہ انہوں نے جب پچھلے جمعے کو کہا تھا کہ پیر کو نیا سورج طلوع ہوگا, تو انہوں نے اس کے لیے کوشش کی سپریم کورٹ کے اندر. انہوں نے, میری اطلاع یہ ہے کہ ان کی طرف سے کوشش ہوئی, لیکن جج صاحب نے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا, یہ ایسی شرائط رکھی جو ممکن نہیں تھا ماننا ان کے لیے. یہ بات کبھی سامنے آئے گی کہ کیا ہوا, لیکن اصولی طور پہ میں تو پہلے بھی ہر پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ اب اس صورت میں بہت اچھا ہوتا کہ 15 جج صاحبان آ کے بیٹھتے اور کوئی فیصلہ دیتے, کہہ دیتے کہ آئین کو پھاڑ دو, کہہ دیتے کہ 3 سال پوائنٹ ٹیکن. کہہ دیتے کہ سلمان بہت شکریہ آپ کا, اشتر صاحب بہت شکریہ, شعیب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین بات وہی آتی ہے اینڈ میں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, کہ ہر چیز کا طریقہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں تو کوئی بحث ہے ہی نہیں.
90 दिन में होने चाहिए थे, चले नहीं हो रहे, 90 के बजाय 100 दिन में हो जाएं, लेकिन हो जाएं। ये नहीं हो सकता कि अप्रैल के इलेक्शंस आप अक्टूबर में ले जाएं। दैट इज़ क्लियरली बदनीयती है और उसमें तो कोई दो बहस नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, कोर्ट में भी बड़ा लाजिम था चीफ जस्टिस साहब ने भी, वो भी कम अज़ कम तमाम एतराज़ात जो दूर हो सकते हैं वो ज़रूर करते। 9 मेंबर से चल के 3 मेंबर में से 2 जजेस जिन पे कंट्रोवर्सी हो, ये कोई अच्छा तासुर नहीं होता, इस पे बाय पार्टिजनशिप नहीं नज़र आती। वी वर होपिंग कि शायद आज, जैसे सलमान अकरम खुद बात कर रहे हैं, सदर के लॉयर रहे हैं और दोनों साइड से लॉ करते रहे हैं, कि बेहतर होता कि फुल कोर्ट हो जाता। अभी भी आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खाली फैसला सुनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होना बड़ा ज़रूरी है। सो लेट्स सी कि कल जो कोर्ट कहती है ये फैसला अपना सुनाते वक्त इन लवाजमात को भी किस तरह वो एंटरटेन करेगी या नहीं करेगी, या बिल्कुल ही ये एक एडिंग टू द मेहम हो जाएगा तमाम डेवलपमेंट। देखते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।